اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا تھا۔ موضوع کیا تھا؟ قصہ آدم و ابلیس، قصہ تخلیق آدم بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ قصہ قرآن میں کتنی مرتبہ بیان ہوا ہے؟ 7 مرتبہ۔ شاباش، احسنتن۔ 1 مرتبہ مدنی صورت میں اور 6 مرتبہ مکی صورت میں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 7 دفعہ بیان ہوا نا۔ ایک ہی دفعہ مدنی تذکروں میں آیا اور 7 دفعہ مکی صورتوں میں اس کا تذکرہ ہوا، ٹھیک؟ تو مدنی کون سی صورت میں آیا؟ بقرہ میں، سورہ بقرہ۔ ہر دفعہ اس واقعے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے۔ یہ جو ایک عام تصور ہے نا قرآن کے متعلق ریپیٹیشن کا، ایک تو ریپیٹیشن کا سبب یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن دوسری ایک بنیادی جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ کبھی بھی ایک اینگل سے ہمیشہ بیان نہیں کیا گیا۔ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا بیانات اور تھے نا، ڈیٹیلز اور تھی، یعنی کہ قصہ وہی ہے مگر ڈیٹیلز اور تھی، اور یہاں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ڈیٹیلز اور ہیں۔ تو یہ ہر دفعہ مختلف اینگل سے، زاویے سے اس کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالی گئی۔ جب ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ سب جگہوں پر تو پھر ہم اس کو ملا کر بھی دیکھیں گے۔ اب ہم نے یہ پڑھا کہ شیطان نے اللہ رب کریم کے سامنے حکم ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ نے یکلخت کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کس چیز نے روکا؟ جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 12، کالا، اللہ نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ حکم میں نے دیا تھا؟ تو پھر خلاف ورزی کس بات کی ہے؟ حکم کی۔ حکم کی، حکم کی اہمیت ہے۔ میرے حکم سے نافرمانی کیوں کی؟ اس سے جواب کیا دیا؟ اللہ جی میں اس سے بہتر ہوں، اس سے برتر ہوں، اس وجہ سے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ نے اس پر بھی اسے وارن کیا، سزا نہیں دے دی، وارن کیا کہ تمہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عظمت کی بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اس پر اس نے بجائے اس کے کہ معذرت کر لیتا، اب پہلی غلطی یا گناہ جو بھی کہیں، کیا کیا؟ بات نہیں مانی، اور دوسری حجت بنائی، جواز تلاش کیا۔ محاورہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کا جواز تلاش کرنا گناہ کرنے سے بڑی بات ہے۔ جیسے کوئی ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا جائے نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نوکری نہیں مل رہی تھی اس لیے ڈکیتی کی۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہے، نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو ڈکیتیاں کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا کیا جائے؟ محنت کرو، کوئی کام سیکھو، ریڑھی لگاؤ، کچھ بھی کرو، حلال رزق تلاش کرو، یہ جواز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکو بن جائے، جیسے بڑی مشہور یہ جو کہانی ہے وہ جو بھارتی خاتون تھی پھولن دیوی، کہ اس پر جاگیردار نے ظلم کیا، وہ ڈاکو بن گئی، تو پھر اس نے کتنے ہی گھر اجاڑ دیے۔ تو کیا یہ جواز ہو گیا، جائز ہو گیا؟ یہ سب کچھ نہیں۔ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، مگر وہ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کسی بھی گناہ کو جواز کے ذریعے ثابت کرنا بذات خود گناہ، اور یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم ایک غلط کام کے لیے ریزننگ کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اگر وہ ریزن کسی کو اٹریکٹ کرے گی تو بہت سو کا جواز مل جائے گا نا، جو گناہ سے رکے ہوئے ہیں انہیں بھی مل جائے گا۔ جیسے موسیقی کے لیے آج کل کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہوا میں موسیقی ہے، پانی میں موسیقی ہے، پرندوں کی چرپنگ بھی موسیقی ہے، چہچہاہٹ یعنی،
یہ بھی موسیقی ہے وہ بھی موسیقی ہے, کائنات نغمے گا رہی ہے تو پھر ہم نہ گائیں تو کیا وغیرہ کرتے ہیں نا. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس طرح بہت سارے لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی ملوث ہوں گے, تو اس کا گناہ جائے گا اس بندے پر جس نے ریزن دی. تو ریزننگ آف دا سن از اے بگر سن دین دا ریئل سن. اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے گناہ کا جواز تلاش کرنا. جب تک آپ گناہ کو گناہ مانتے ہیں تب تک اصلاح کی امید رہتی ہے. یعنی اگر ایک چور کو یہ ہے کہ میں چور ہوں, تب تک تو اس کو اصلاح کی گنجائش ہے کہ کبھی تو اس کو شرم آئے گی, کبھی تو نادم ہو کر چھوڑ دے گا. لیکن اگر ایک چور کہ لے حکمران بھی چور ہے, وزیر اعظم بھی چور ہے, صدر بھی چور ہے, تو میں نے اگر تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہوا, تو پھر وہ اصلاح کی گنجائش ختم ہو جائے. اسی لیے گناہ کا جواز تلاش کرنا حرام ہے. مگر اس نے وہی کیا, پہلے گناہ کیا اور پھر گناہ کا جواز دیا, میں اس سے بہتر. اب برتری وہ ہوتی ہے جو مالک کی طرف سے ملے. جیسے کوئی کہیں جاب کرتا ہے تو گریڈ وہی ہوتا ہے نا جو فرم کی طرف سے ملتا ہے. خود سے تو اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کیا جا سکتا, میں اس لائق ہوں میں اس لائق ہوں, نہیں. یہ جو فرم کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے, وہ بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ اس کے لائق ہے, یہ اس کے لائق ہے, یا اس کے لائق ہے. یا جیسے آپ کی کلاس ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو یہ میرا سول رائٹ ہے کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ کس کا ٹیسٹ اس لائق ہے کہ اس کو فرسٹ پرائز ملے, کس کو سیکنڈ, کس کو تھرڈ. اس میں کوئی بیچ میں آ کر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو اللہ کریم تو خالق ہے اور مالک, وہ بتائے گا کون افضل کون کمتر. وہ اللہ کو کیا اطلاع دے رہا ہے, میں بہتر, آپ کو نہیں پتا اللہ جی, میں بتا رہا ہوں. تو بنیادی طور پر گناہ تھا گناہ کو جسٹیفائی کرنا, ریزننگ دینا, اور بنیاد اس کی کیا تھی, خود ساختہ بڑائی کا تصور, یعنی کہ تکبر. استکبار ہوتا ہی یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جبکہ بڑائی کی کوئی ریزن موجود نہ ہو, کوئی سبب موجود نہ ہو. تو اس پر اللہ رب کریم نے کہا تو یہاں سے چلا جا, تو میری محفل سے دفع ہو جا. تو اس نے اس پر معافی نہیں مانگی. یہ فرسٹ سٹیپ تھا. اگر وہاں پر وہ معذرت کر لیتا اپنے رویے کی تو معاف کر دیا جاتا. مگر اس نے کہا کہ اللہ جی آپ مجھے محفل سے نکال رہے ہیں, اٹس اوکے, میں راضی. محفل سے نکلنے کا مطلب اس کو پتا تھا. کیا مطلب ہے, تمہارا میرا تعلق ختم, تو جس کا تعلق ختم ہوگا وہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیونکہ اہل جنت کے ساتھ تو اللہ کا تعلق ہے, اہل جنت ہی اللہ کو دیکھیں گے. یعنی اس وقت بھی یہ ساری باتیں پردے سے ہو رہی تھیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کو دیکھنا پھر جنت میں ہی ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر اس کو پتا تھا کہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جنت سے محروم ہو گیا اور اللہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا, اور وہ اس پہ راضی ہو گیا. اس نے کہا اللہ جی سو کے فائن, کوئی بات نہیں, مجھے یہ بات منظور ہے, لیکن مجھے مہلت دے دو اس بات کے لیے کہ میں اپنے دعوے کو ثابت کر دوں. اب یہ بات کہاں سے آئی, مہلت مانگی کس لیے جاتی ہے, کس لیے پروف کرنے کے لیے. اگر آپ کا عدالت میں کیس ہے, چل رہا ہے, تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے بے گناہی کا یا گناہ کا, جو بھی آپ وکیل ہوں, اگر وکیل استغاثہ ہیں تو آپ کو جو مجرم ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے, وکیل صفائی ہیں تو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چاہیے. تو پھر وکیل کے پاس نہیں نہ ہوتا ثبوت, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں مجھے تھوڑا وقت دیں کہ میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کروں, یا میں اس بندے کے خلاف ثبوت تلاش کر کے اسے مجرم ثابت کروں, مجھے کچھ دنوں کا وقت دے. تو عدالت پھر وقت دیتی ہے, عدالت کہتی ہے اچھا چلو 1 ہفتہ دیا, 2 دن دیے, جو عدالت مناسب سمجھے. تو وہ پھر اس عرصے میں اپنی کیس کی پریپریشن کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ وکیل استغاثہ نے جو ہے کوئی ثبوت سامنے رکھا جس کا وکیل صفائی کو پتہ نہیں ہے, تو پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات جو سامنے آئی ہے یہ میرے علم میں نہیں تھی, اب اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے, اس کی چھان بین کرنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے, مجھے وقت دے. تو پھر عدالت وقت دیتی ہے. تو کس لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, بات ثابت کرنے کے لیے. اسی طرح آپ فرض کریں کہ اپنی کہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں آپ کوئی پروگرام سامنے رکھتے ہیں تعلیمی, یا کوئی پروجیکٹ سامنے رکھتے ہیں, دوسروں کی مخالفت کریں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, مجھے تھوڑا ٹائم دیں, میں اس کا ماڈل بنا کے لاتی ہوں, یا میں اس کے چارٹس بنا کے لاتی ہوں, میں ثابت کروں گی کہ میرا پروگرام صحیح. تو مہلت ہمیشہ
اپنے کام کو ثابت کرنے کے لیے مانگی جاتی ہے نا. تو اس نے بھی یہی جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے تو یہی بات مانگی کہ اللہ جی میں ثابت کروں گا. کیا اب اللہ اس کو ڈانٹ کس بات پہ رہے تھے کہ تیری یہ جرت کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ اللہ کے علم پر اعتراض تھا نا, اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض تھا. تو اللہ کریم نے کہا کہ اس بات سے نکل جا. اب بجائے اس کے کوئی اس بات پر شرمندہ ہوتا, وہ کہنے لگا کہ اللہ جی مجھے مہلت دے, میں ثابت کروں گا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بہکاؤں گا, اور ان کو بہکانے کے لیے تیرے دین کے راستے سے بار بار بھٹکاؤں گا. تو اللہ رب کریم نے پھر اس کو کہا کہ اچھا اب تو یہاں سے دفع ہو جا, تیرے لیے اب صرف مذمت ہے, تو ہمیشہ کے لیے قابل مذمت بنا دیا, اور تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا. ٹھیک ہے, کہ اس نے یہ گمراہی پھیلانے کا ذمہ اٹھا لیا, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا تیرے راستے سے. کس لیے؟ صرف اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے. جیسے کوئی کہے, لیٹس سپوز کوئی کہے کہ بھئی اہل پنجاب جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, اور کوئی اس کی مخالفت کرے کہ نہیں یہ بات غلط ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو وہ کہے اچھا مجھے موقع دو تو میں ان لوگوں کو بہکا کر ٹیررزم پہ آمادہ کر کے دکھاؤں گا کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. تو کسی کو ٹیررزم پر آمادہ کرنا گناہ ہے نا. کسی کو قتل پر, کسی بھی جرم پر کسی کو آمادہ کرنا بذات خود قابل دست اندازی پولیس گناہ ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ کسی نے کوئی بھی گناہ کیا, چوری کی ہے یا مارا یا قتل کیا, اور اس کی تحریک دوسرے نے دی ہے, تو تحریک دینے والے کو بھی سزا ہوتی ہے. وہ پھر عدالت طے کرتی ہے جرم کے مطابق کہ کتنی سزا ہوگی, سال ہوگی, 2 سال, 5 سال, 10 سال بھی ہو سکتی ہے. جیسے بچے کو اگر کسی نے بہکا دیا کہ بھئی اپنے باپ کو مار دے, اور بچہ کم سن ہے, تو پھر بہکانے والے کو لمبی سزائیں ہوتی ہیں, 8-8, 10-10 سال کی بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح اس نے اللہ کی حکومت کے اندر وہی کیریکٹر پلے کرنے کا اعلان کیا نا, دعویٰ کیا کہ اللہ جی میں بہکاؤں گا. تو پھر بہکانا کیا ہے؟ قابل سزا جرم ہے. تو اللہ نے کہا اب تو دفع ہو جا, اب تو قابل مذمت ہے, اور میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے. مدحور یہی ہے, ٹھکرایا ہوا, ددکارا ہوا. اب تو میری رحمت سے دور ہے, اب مت آنا, اب تمہارے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے, چلے جاؤ. لمن البتہ جو تابعہ کا پیروی کرے گا تیری. تابعہ کیا ہے؟ فعل ہے, وہ تو بالکل فعل ہے, ماضی ہے, مضارع ہے, ماضی ہے, کیونکہ تے جو ہے وہ تو تابعہ کا اپنا حصہ ہے. تابعہ اس نے پیروی کی, کا تیری. لمن تابعہ کا جو پیروی کرے گا تیری, منہم ان میں سے, لا لازمن ام لا انا میں بھر دوں گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ام لو ہوتا ہے لفظ, مل او اصل لفظ ہے جس سے ام لو جو ہے متکلم کا صیغہ بنتا ہے, اور ام لا انا کیا بنا؟ ایک خاص وزن ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. نون مشدد آ گیا نا اینڈ پر, تو نون مشدد آتا ہے تاکید کے لیے. یہ اک ادنا, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ اک ادنا ام لانا ایک ہی چیز ہے. اصل شکل اک ادو تھی اور ام لاؤ تھی. شدت اظہار کے لیے, بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے نون مشدد ساتھ لگ گیا. تو جب نون مشدد ساتھ لگا تو پیش کی جگہ زبر لے لی, تو اک ادنا ام لا انا ہو گیا. سمجھ آئی یہ بات؟ نون مشدد علامت ہوتا ہے شدت بیان کی, شدت اظہار کی. لام لانا لازمن میں بھر دوں گا, جہنما جہنم کو, منکم تم سب سے, اجمعینہ سارے کے سارے. یہ جو من ہے اس نے اجمع این کر دیا, زیر دے دی, اور کم کو کیوں نہیں دی؟ مل نہیں سکتی, کم ہی رہتا, مبنی ہے. لمن تبیا کا منہم لام لعنا جہنم منکم اجمعین, البتہ جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا میں تم ساروں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. اللہ نے اعلان فرما دیا. ٹھیک ہے, جو پیروی کرے گا. اب یہاں پر پیروی
اتباع آیا، اتباع اپنی مرضی سے ہوتا ہے نا، کوئی کان پکڑ کے نہیں کرا سکتا. تو لہٰذا جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا اپنی مرضی سے چلے گا. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں آیا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار اس نے مینا کے راستے میں روکا تھا، تو منا لی تھی بات، نہیں منائی نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھگا دیا. تو کوئی بھی شیطان کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا. ہاں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، اور وسوسے کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبان سے اور دل سے اللہ پر اعتماد، توکل. اس بات کا جو ہے تفصیلی بیان سورہ ابراہیم میں بھی آئے گا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں تفصیل آتی ہے کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ میرے بندوں کو تم کان سے پکڑ کر گھیرے بان سے کھینچ کر گناہ نہیں کرا سکتے، بس وسوسہ ڈال سکتے ہو، مانے نہ مانے ان کی مرضی. اور پھر اللہ نے شیطان پر نہیں چھوڑ دیا ہمیں. جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو گارڈین فرشتے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ہمیں لگتا ہے نا کہ کبھی دل ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی اچھی بات پہ دل آمادہ ہوتا ہے، کبھی بری بات پہ، وہ دونوں طرف سے مشورہ آ رہا ہوتا ہے. اب ہم کس کی مانتے ہیں یہ ہماری ذاتی مرضی. واہ اور یا آدم، اے آدم، یا حرف ندا ہے، آدم نام ہے. اے آدم اسکن رہ تو، انتا تو خود، وا اور زوجو کا تیری بیوی، الجنتا جنت میں. اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو. اب اس واقعے کے بعد حضرت حوا بھی پیدا کی گئی. شیطان کے ساتھ یہ جب سارا مقابلہ ہوا، مذاکرہ ہوا، اس وقت ابھی حوا پیدا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام ہی کے وجود کا حصہ تھی. اب بعد ازاں حوا ان کے جسم سے الگ کر لی گئی، ان سے پیدا کی گئی، آدم کے جسم سے نکالی گئی. اب وہ پیدائش کیا معنی رکھتی ہے اس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں. اب اللہ نے کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا تو کھاؤ دونوں، فا تو کلا کھاؤ دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. کلا من حیث جہاں سے چاہو، شئتما تم دونوں، ولا نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، تسنیہ کا صیغہ ہے. حاضی اس الشجرتا درخت کے، حاضی اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ قریب، اس درخت کے پاس نہ جانا. فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. تم دونوں بس اس ایک درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں گناہگار ہو جاؤ گے. ظلم کہا جاتا ہے حق ادا نہ کرنے کو، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے نا. تو اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ہم نے ظلم کیا، حق ادا نہیں کیا. تو لہذا کہا جاتا ہے گنہگار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ظالم. ٹھیک ہے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں آتی کہ وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نسل کے باقی سارے درخت جائز ہوں، کسی ایک درخت سے ایسے روک دیا گیا ہو. یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا، تو بے وقوفانہ بات ہے، گندم کا تو درخت ہی نہیں ہوتا. آپ جس شکل میں دنیا میں دیکھتے ہیں نا فصلیں، یعنی اسی طرح جنت میں بھی دیکھیں گے، کوالٹی کا فرق ہوگا. یہ نہیں کہ دنیا میں فصل اگتی ہے تو وہاں پہ درخت اگیں گے، یہ نہیں بات. ٹھیک ہے، کیونکہ جنت کی مثل چیزیں یہاں دی گئی ہیں نا ہمیں. اور اللہ نے پھلوں کے بارے میں تو خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو وہاں پر پھل کھانے کو دیے جائیں گے. وہ جب پھل لیں گے کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، اور انہیں سب پھل جانے پہچانے ہوئے نظر آئیں گے. تو کیسے جانے پہچانے نظر آئیں گے؟ آم ہوگا، بالکل آم ہوگا، سیب ہوگا، انگور ہوگا، کوالٹی میں فرق ہو. جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چونسا کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے نا، اور انور اٹول کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے، اور جو دیسی آم ہے اس بیچارے کا ٹیسٹ اور ہی. اور آپ دیکھیں کہ جب آیا تھا آم
پکا ہوا سیزن کا، تو کتنا مزیدار تھا. اور اب جو اسٹور کا آم لگا ہوا ہے تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے. یعنی سیزن میں ماشاءاللہ آم کی ریڑیوں سے رش نہیں ختم ہوتا، ایسے ہی ہے نا. اور اب آج کل وہ جو 2-4 لوگ ریڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پاس بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ عجیب سی اسٹور کی اسمیل آتی ہے. تو یہی بات ہے کہ فرق ہوگا کوالٹی میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پچھلے سال مجھے تجربہ ہوا کہ ساہیوال سے انہوں نے ساگ منگوایا تو مجھے دیا، تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا کہ یہ ساگ بہت زیادہ مزیدار ہے، تو آپ نے کس طرح بنایا ہے سرسوں کا ساگ؟ تو مجھے کہنے لگی کہ نہیں وہ نا ساہیوال کی زمین کا ہے، ہماری اپنی زمین کا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ ایسا. تو دیکھیں زمین کے فرق سے اتنا فرق آتا ہے. واقعتاً بے حد مزیدار تھا. سب نے جس نے بھی کھایا گھر میں تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت مزیدار ہے، بہت مزیدار ہے. تو حالانکہ وہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں، یہ زمین ہماری اپنی زمین ہے ساہیوال کی، تو وہاں کی سبزی ایسے ہی مزیدار ہوتی ہے. تو دنیا میں زمین کے فرق کے ساتھ دیکھیں اتنا فرق آتا ہے. پھر جنت و جنت، تو کوالٹی کا فرق ہو. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ بیان کیا گیا تو توریت میں آیت لکھی گئی، یہ ایڈڈ ہے کہ گندم کے درخت کا دانہ کھایا. پہلی بات گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کی فصل ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں آیا. تو پھر توریت میں بھی نہیں جواز بنتا، کیونکہ مقصود ایک بات بتانا ہے، اس بات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ فی نفس ہی درخت میں کوئی خاصیت نہیں تھی بری. ٹھیک ہے. فی نفس ہی درخت میں کوئی بری خاصیت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی بری چیز ہو نہیں سکتی. دنیا میں تو بطور آزمائش کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں نا، پھر ان میں نفع اور ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسا بھنگ وغیرہ کے پودے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت جو ہے نا علاج میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے بھنگ میڈیکیشن میں، لیکن اس میں نشہ بھی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اس کی پوست، اس کی جو فصل ہوتی ہے خشخاش کی، تو آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ جو ڈوڈا ہے اس کے اندر نشہ ہے، مگر اس سے میڈیسنز بھی بہت زیادہ بنتی ہیں. سینے کی زیادہ تر میڈیسنز اس سے بنتی ہیں، ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. جب وہ میڈیسن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے تو وہ صحیح ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہے، مگر جب اس کو ایک خاص انداز میں پکا کے پروسیس کر کے لوگ پیتے ہیں تو اس سے نشہ بھی ہوتا ہے. تو دنیا میں بطور آزمائش اللہ نے ایسے پودے یا ایسے جانور بنائے ہیں جن میں نقصان بھی ہے، جیسے سور میں نقصان ہے، تو وہ اللہ نے کیا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمانا ہے. جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جنت میں ہر چیز صرف پازیٹیو ہوگی. یہی تو فرق ہے دنیا کا اور جنت کا. وہاں کسی چیز کا نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے. تو لہٰذا جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کو کھانے سے کوئی نیگیٹو اثر آ سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو درخت میں کچھ نہیں، بات صرف تھی حکم ماننے اور نہ ماننے. ٹھیک ہے.